اچھا اب تازہ ترین واقعہ کیا ہوا؟ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا بنگلہ دیش کے حوالے کہ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کا تہوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درگا پوجا کے تہوار میں ہنومان ایک بت ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو اس کے قدموں میں کلام پاک رکھتے تھے. اس کی ویڈیو بن گئی، کسی نے بنا لی اور وہ وائرل ہو گئی. اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں ہنگامے شروع ہو گئے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس میں تو اس میں پولیس آئی، اس نے 4 مسلمان اس میں قتل ہوئے، 2 ہندو بھی مارے گئے. یعنی وہ مسلمان تو پولیس نے مار ڈالے نا. اچھا، اور ایک ایک شہر میں مظاہرے ہونے لگے. اب وہ وہاں جو انٹرنیشنل اداروں کو، وہاں کو اقلیتی تنظیمیں جو اعداد و شمار بھجواتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پچھلے برسوں میں 3600 واقعات ہوئے ہیں ایسے، 1500 بار مندروں پہ حملے ہوئے ہیں، 850 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اچھا، لیکن یہ جب یہ واقعات ہوئے تو وہ گئیں اپنا حسینہ واجد 2009 سے جو اقتدار میں ہے، ایک بڑے مندر میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نمٹا دیں گے. اچھا، جن لوگوں نے یہ فسادات کیے ہیں، بلکہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ٹیچرز نے، اساتذہ نے، طلباء نے اور ہندو طلباء نے مل کر جلوس نکالا، یکجہتی ہونی چاہیے اور جو لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں. یعنی دوسری طرف بھی کوشش ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی حسینہ واجد نے یہ کہا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انڈیا کی طرف وہ مدد، ظاہر ہے واضح طور پر وہ ہماری مدد کرے. ظاہر ہے ان کا آسام کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ہماری مدد کرے، ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ دشواریاں ہوں، ٹھیک، اور رد عمل ہو یہاں پہ. یہ نہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا. اب وہاں پہ جب یہ واقعات ہوئے، اب بڑی دلچسپ ہے اس کی ایک بات ہے، جماعت اسلامی کو ذمہ دار کر دی. وہ جماعت اسلامی پہ 2013 سے پابندی ہے. جماعت اسلامی کی تو تنظیمیں موجود نہیں ہے. وہ جو انڈیا کے میں کوئی دیکھتا ہوں ولاگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مسلمان غالب آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کل خطرہ بن سکتا ہے انڈیا کے لیے. اچھا، حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے، وہ اس کے راستے سے سڑک نکال کے لے جا رہے ہیں. یہ جو ان کی چکن نیک والی ریاستیں ہیں، شمال مشرقی ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، ہمالیائی ریاست، سکم، تو اس میں جو بغاوت تھی اس کو کچلنے میں جو تقریباً کچل ڈالی گئی، حسینہ واجد نے مدد کی. اچھا، انہوں نے اپنا رول پلے کیا اس میں. ہاں، مدد کی ان کی. اور جب یہ سب ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا سکم میں یہ دیمک ہے بنگالی، ان کو نکالو. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد ہی کہنا تھا، جب ان کی مدد کی ضرورت تھی تو سر ادھر سے چین آ رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بندرگاہ وہاں پہ سری لنکا میں، ایک برما میں، گوادر، تو وہ اب اگر بنگلہ دیش میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہے اور بھوٹان میں وہ اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بالکل، ٹھیک ہے، کسی یادداشت دستخط بھی ان کے ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں. اب معاملات وہ طے کر رہے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے چکن نیک، کیا اس وادی کو کہتے ہیں، گوری گواہری سم تھنگ، جس کو چکن نیک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ وہ صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا، اب اگر ادھر دوسری طرف گلوان میں 60,000 فوجی ان کے کھڑے ہیں، 60,000، وہ انڈیا کی تعداد بڑھا کے 80,000 کر رہا ہے. 22,000 فٹ کی ہائٹ ہے، 0 سے نیچے درجہ حرارت ہوتا مائنس ہے میں، اور آپریشنل اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کشیدگی بڑھ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیسے، کیا حجم ہے تجارت؟ 94 بلین ڈالر کی تجارت ہے ان دونوں کے درمیان. 74 بلین ڈالر کی 74 بلین ڈالر کا سامان چین بیچتا ہے وہاں پہ، اور 18 بلین ڈالر کا بھارتی ساز و سامان وہاں پہ کھتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے. پیچھے امریکہ ہے، اس لیے کہ دنیا 2 علاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی حال ہی میں تجربہ کیا ہے ایک 5,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا.
یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی، تو سارا چین ہماری زد میں ہے، جنگ تو نہیں ہوگی جب اکانومی اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کشیدگی بڑھتی رہے. لیکن ہارون صاحب جو انہوں نے قانون پاس کیا اس پہ انڈیا کے بڑے شدید قانون یہ پاس تحفظات ہیں. کیا ہے دیکھیں نا، وہ تو رد عمل ہے نا. جب انہوں نے لداخ کو وفاقی علاقہ بنا دیا اور کشمیر کو بھی بنا دیا تو اس کے نتیجے میں چین متحرک ہوا نا کہ یہ تو سی پیک کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل یہاں قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اور چین کی جو سرحد ہے. 14 ملکوں سے سرحد ملتی ہے چین کی، جی 14 ملکوں سے. سب امپورٹنٹ ہے اس میں. ہاں سب امپورٹنٹ ہے، اسی لیے چین کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا. وہ کشیدگی جب کشیدگی بڑھے گی تو آپریشنل اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ ہر پڑوسی سے تعلقات آلریڈی ان کے خراب ہیں. سری لنکا میں بھی پبلک کی سطح پہ بہت خراب ہیں، دباؤ ہے حکومت پہ امریکہ کی مدد سے. پاکستان سے خراب ہے، چین سے خراب ہے، بنگلہ دیش سے بھی اگر خراب ہو جائیں. پبلک میں تو نفرت بڑھ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں اسے دہراتا ہوں کہ بنگلہ دیش کل کا پاکستان ہے، ایک دن یہ پاکستان بنے گا. اس لیے کہ اس کی روح میں بڑی مسلم تشخص کی آرزو زندہ ہے. اس کا جو اجتماعی لاشعور ہے وہ بہرحال اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. 13% 1947 میں 13% ہندو آبادی تھی، اب 9% رہ گئی ہے. اس پہ انڈیا میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے اسی لیے حملے کیے جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے یہ ہندوتو کا ریئیکشن ہے. صحیح ہے. اب تو ہارون صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ 1 جنوری 2022 سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا، مگر چین نے جو نیا قانون بنایا نا اس میں کیا ہے، اپنی سرحدوں کی زیادہ بہتر حفاظت کی جائے گی. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے جھیلوں کی، دریاؤں کی تنصیبات قائم کی جائیں گی. اس پہ انڈیا کو اعتراض ہے. دیکھیے وہ تو کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے یہ کبھی چین کا حصہ تھا، وہ تو اسے جنوبی تبت کہتے ہیں نا. اور یہ انڈینز نے کہا کہ وہ چند ہفتے قبل وہ یہاں گھسا ہے. 1996 میں 2005 میں کوئی معاہدے بھی ہوئے کہ آتشی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن آتشی اسلحہ ٹھیک ہے یہ تو معاہدہ ہو گیا، مگر کشیدگی تو رہی. انہوں نے وہ ڈنڈوں پہ کیل لگا کے تو ان سے مار ڈالے 20 آدمی. تو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس خطے میں امن ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ہارون صاحب انہوں نے اپنی شقوں میں ایک یہ بھی تو چیز شامل کر دی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے سرحد کو عبور کرتا ہے تو پھر آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. چین بہت کانشیس ہے، اس لیے کہ چین پہ دیکھیں نا دباؤ ایک طرف سے نہیں آ رہا ہے. آگس ہے، وہ اپنا وہ 4 ملکی اتحاد ہے، کوارڈ اتحاد بھی ہے، کوارڈ ہے، اور ہر طرف سے اس میں دباؤ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے چین جو ہے وہ بہت کانشیس ہے اس معاملے میں، اور وہ انڈیا کو اس سے باہر چاہتا ہے. اگر انڈیا ہے چین کے خلاف استعمال نہ ہو تو ٹھیک ہے، دونوں کے تعلقات ٹھیک ہے. ہارون صاحب مجھے بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا اور اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے چونکہ عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو امداد دی گئی ہے اس میں چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان کسی سطح پر جا کر امریکہ کے بلاک کے اندر کھڑا ہو گیا، کیمپ میں شامل ہو گیا، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں. نہیں، پاکستان کسی صورت امریکی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا. کبھی سی پیک کو نہ بھولیں. ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بنگلہ دیش کے 70% اسلحہ بھی چینی ہے. اچھا، ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے، یعنی یا تو ہم چیزیں خود بناتے ہیں یا چین کے تعاون سے کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں. اور یہ چین کے جو بھارت کے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے. ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کا اسلحہ ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ حالت جنگ میں اسلحے کی ترسیل اسے جاری رہے گی. انڈیا کے پاس تو مختلف ملکوں کا اسلحہ اور نہیں کہا جا سکتا. وہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کراچی بحریہ کی کراچی کا وہ گھراؤ کرنے کا، وہ تو ختم ہو چکا، اور کولڈ سٹارٹ کا بھی ختم ہو چکا. وہ تو اس پوزیشن میں اب رہے نہیں. تو یعنی کہ ان پہ کان نہیں دھرنے چاہیے اس قسم کی جو افواہیں اٹھ رہی ہیں. نہیں، پاکستان اس کے ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ کنسیشن دی گئی ہو. اگر ایسا ہے
کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پہ غور کیا گیا ہے